امام صاحب اس سے بتانے لگے عبرتناک واقعہ ہے، خون کے آنسو رلا دینے والا واقعہ ہے یہ۔ جتنا انتظام ہم لوگ کرتے ہیں نا تمام چیزوں میں، تو ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ کس کے آہوں کا وبال لیے اپنے سر پہ پھر رہے ہیں کہ مسجد میں ٹائل لگوا دیا، مسجد میں تمام خوبصورتی رکھ دی، بہت اچھی بات ہے مسجد کو خوبصورت بنانا، لیکن وہ شعر نہ ہمارے اوپر صادق آئے کہ مسجد تو بنا دی شمبر نے ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ہمیں تو اس قسم کا ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ ایمان کا خیال رکھیں۔ تو ایمان کے حال کے بارے میں انہوں نے بیان فرمایا کہ امام صاحب کہنے لگے، آنکھوں میں آنسو بھر کر کے کہنے لگے مولانا 4 سال ہو گئے ہیں میں اپنے بچوں کے لیے گرم کپڑے نہیں خرید سکا ہوں۔ مسلمانوں، میری آنکھوں سے کیا دل سے آنسو اس وقت گر رہے تھے، خدا کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، سوچ رہا تھا کہ آخر یہ ٹائم، یہ پتھر، یہ رزق وقت، یہ رونا اللہ کے ہمارے حساب کتاب میں بوال کا ذریعہ نہ بن جائے۔ 4 سال میں اولادیں ان کے قد کہاں پہنچ جاتے ہیں، وہ کہاں پہنچ جاتی ہیں اپنے بڑے ہونے کے اعتبار سے۔ سوچئے اس امام کے اوپر کیا بیتتی ہوگی جب وہ اپنے بچوں کو ٹھنڈ سے ٹھٹکتا دیکھتا، جس امام کے پاس جاڑے کے گرم کپڑوں جیسی ضروری چیز لینے کے لیے پیسہ نہیں ہو، اس امام کے پاس اپنے شوق پورے کرنے کے لیے کیا پیسہ ہوگا۔ مسلمانوں، ہمارے بجٹ میں، ہمارے لاکر میں لاکھوں روپے بھرے پڑے ہو اور ہمارا امام اس قسم کرسی کی زندگی گزار رہا ہو، اللہ کے ہاتھ جواب نہیں دیتے بنے گا ہم سے۔ اور دوسری بات جو بہت ضروری ہے وہ عرض کر کے میں اپنی جگہ لے رہا ہوں کیونکہ وقت میرا مکمل ہو رہا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی آنکھوں کو رونے والا بناؤ، ہم رونے والے بن جائیں، اپنے گناہوں پر رونے والے بن جائیں، امت کے غم میں رونے والے بن جائیں، امت کے بچوں میں انتظار کی کیفیت پر رونے والے بن جائیں، اپنے گناہوں پر رونے والے بن جائیں، اپنے بچے اور بچیوں کی بے راضی سے رونے والے بن جائیں، اپنے آپ کو حرام کاموں سے نہ بچانے کی وجہ سے رونے والے بن جائیں۔ میں عرض کر رہا تھا مسلمانوں کہ ہمیں اور آپ کو ایک ضروری کام کرنا ہے، چاہے پروگرام چھوٹے کریں، پروگرام مختصر کریں، لیکن اپنی قوم کے نونہالوں کی دینی تربیت کی فکر کریں، اپنی قوم کے نونہالوں کے لیے مکتب کو مضبوط کریں، جو مکتب قائم ہے اس کو مضبوط کرنے کی فکر کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ نیا مکتب بنا کر کے میں 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لوں، نہیں، جو مکتب موجود ہے، اگر گاؤں میں مکتب موجود ہے، وسعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو ان مکاتب کے قیام کے سلسلے میں مضبوط بنائیں، ان مکاتب کی امداد کریں، وہاں رہنے والے غریب بچوں کی کفالت کریں، اور اپنے بچوں کو ہم سب کچھ بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، پروفیسر بنائیں، جو اللہ توفیق دے سب بنائیں، لیکن اپنے بچے کو سب سے پہلے مسلمان بنائیں۔ مکتب کی تعلیم شروع کرنا ہے، دینی تعلیم اپنے گھر میں، اپنی مسجد میں، اپنے محلے میں ہمیں شروع کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں اپنے بجٹ کو خاص کرنا ہے۔ ہم اتنے بڑے پروگرام کے لیے پیسہ دے سکتے ہیں، ہم مہنگی مہنگی شادیوں کے لیے پیسہ دے سکتے ہیں۔ مسلمانوں، میں نے ایک جگہ اور بھی تجویز پیش کی تھی، یہاں بھی تجویز پیش کر کے جا رہا ہوں، اور جتنے میرے بھائی موجود ہیں جہاں سے آئے ہوں سب کی خدمت میں تجویز پیش کر کے جا رہا ہوں کہ ہم جہاں رہیں، جس بستی میں رہیں، جس بستی میں جائیں، جس بستی میں اپنے آپ کو آباد کریں، ہم وہاں کے لیے فکر کریں کہ ہماری قوم کا بچہ سب سے پہلے اللہ کا کلمہ اور اللہ کے نبی کی تعلیم کے بنیادی جو ارکان ہیں ان کو جاننے والا بن جائے۔ اور اس کے لیے میں بہت مختصر اور معمولی تجویز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگر کرنا چاہیں، اگر ہمت کرے، پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ صرف ہمت کرنی ہے، اولا جو مکاتب موجود ہیں ان کو مضبوط کرنا ہے، ان کے اندر جو پڑھانے والے ہیں ان کو بھرپور تنخواہ دینی ہے اور ان سے بھرپور کام لینا۔ پیسہ ان کو کم نہیں دیا جائے گا اور کام بھی ان سے کم نہیں لیا جائے گا، یہ نیت کی جائے۔ اب آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور ضروری بات ہے،
اگر ہو سکے تو اس پر عمل کی نیت ہم لوگ کر لیں، انشاءاللہ امید فائدہ ہوگا۔ اور وہ میری ایک مختصر تجویز یہ ہے کہ ہم جس بستی میں رہتے ہیں، جس جگہ پر رہتے ہیں، وہاں اس جگہ پر ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم اپنے گھر سے صرف 10 روپے روزانہ اپنی مسجد کے مکتب میں یا مدرسے کے مکتب میں پڑھنے والے بچوں کے اخراجات کے لیے دیں گے۔ ہر گھر سے صرف 10 روپے۔ ہمارے گھر کا ایک بچہ 10 روپے 2 منٹ میں خرچ کر کے آ جاتا ہے، 2 لالی پاپ 5 روپے والے لے کے آ جائے گا، ختم کام۔ صرف 10 روپے، لیکن وہ 10 روپے اگر ہم نے صحیح نیت کے ساتھ مسلمانوں خرچ کر لیے تو جس دن ہماری آنکھ بند ہوگی اور وہ بچہ جس نے ہمارے پیسوں سے قرآن پڑھا ہوگا، وہ عالم صاحب، وہ حافظ صاحب، وہ امام صاحب جنہوں نے ہمارے پیسوں کے ذریعے سے اپنی ضروریات کو پورا کیا ہوگا، اور ان کے دل سے بغیر دیے ہوئے جو دعائیں نکلیں گی، اس بچے کی زبان سے بغیر ہمارے کہے ہوئے جو اللہ کا کلمہ نکلے گا، جب وہ کلمہ ہم خبر میں ہوں گے تب پتا چلے گا کہ وہ پیسہ ہمارا کتنا ہمارے کام ہے۔ صرف اتنی نیت کر لیں کہ 10 روپے جہاں رہے، جس بستی میں رہے، میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہوں، مدرسے حسینیہ یا ادارہ محمودیہ کے لیے یا دیگر مدارس کے، آپ جس مدرسے میں اپنے بچے کو تعلیم دلا رہے ہیں دینی، صرف نیت کر لیں کہ 10 روپے وہاں ہم اپنے بچے کے اخراجات میں استاد صاحب کی تنخواہ پر روزانہ اپنے گھر سے دیں گے، بس۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ شاید 2-3 منٹ زائد ہو گئے، اس کے لیے میں پروگرام چلانے والوں سے معذرت خواہ ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حقیقت روایات میں کھو گئی، حقیقت روایات میں کھو گئی۔